بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین پر تین ایسے چوروں نے جنم لیا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دن کو شریف بنے لوگوں میں گھومتے اور رات کو شیطان کی طرح چھپ کر واردات کرتے۔ شہر کا قاضی جس نے بڑے بڑے مجرموں کو پکڑا، ان کے سامنے وہ بے بس تھا۔ وہ چور ہر رات ایک نیا گھر لوٹتے اور صبح ہونے تک اس طرح غائب ہو جاتے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ تین تھے اور ان کا کوئی نام نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک رات ان کی نظر ایک کمزور اور تنہا بوڑھی عورت کے گھر پر پڑی۔ انہوں نے اس کا قیمتی صندوق چرایا جس میں ایک تھیلا تھا، اور اس تھیلے میں جب انہوں نے سونے کے سکے گنے تو ایک دو نہیں، پورے 5,000 سونے کے سکے نکلے۔ لیکن جب تھیلا خالی ہوا تو اس کے اندر ایک پرانی سی تہ شدہ چٹھی پڑی تھی، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اور جب ان تینوں میں سے ایک نے وہ چٹھی پڑھی تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں لرز اٹھی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس چٹھی پر لکھا تھا کہ دوستو، کہرا کے کنارے ایک پرانی سی بستی تھی جسے لوگ غریب نگر کے نام سے جانتے تھے۔ یہ بستی چھوٹی تھی مگر اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئی تھی۔ مٹی کی گلیاں، ٹوٹی ہوئی چھتیں اور ہر گھر میں غربت کا راج تھا، لیکن ان لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ یہاں کے لوگ کم کھاتے تھے مگر بانٹ کر کھاتے تھے۔ ہنسی کبھی پوری نہ ہوتی مگر کسی کا دکھ بھی اکیلا نہ رہتا۔ اسی بستی میں تین دوست رہا کرتے تھے، زید، حارث اور معین۔ یہ تینوں بچپن سے ساتھ تھے، ہر وقت اکٹھے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ۔ دن کے وقت وہ دوسروں کے کام آتے، بزرگوں کے ہاتھ پکڑتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ مگر جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا، وہ تینوں خاموشی سے نکل جاتے۔ کہرا کا شاید ہی کوئی بازار یا گلی ایسی ہو جہاں انہوں نے چوری نہ کی ہو۔ دکانوں سے مال، گھروں سے زیور یا امیروں کے خزانے، ان کے ہاتھوں سے کچھ بھی بچ نہ پاتا، لیکن ان کی چوری کبھی کسی کو دکھائی نہ دی، جیسے ہوا کے جھونکے ہوں، آتے بھی اور گزر بھی جاتے۔ وہ چور ضرور تھے مگر ان کی آپس کی دوستی ایسی تھی کہ دل کو چھو جائے۔ اگر ایک کو بخار ہو جاتا تو دوسرے کی نیند اڑ جاتی، اگر ایک روٹھتا تو دونوں منانے میں لگ جاتے۔ ان کی دوستی کسی فائدے یا مطلب کی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے، دعا تھے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے والے ساتھی تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت تھی کہ اگر زبان بند بھی ہو جاتی تو آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی۔ وقت جیسے جیسے گزرتا رہا، زندگی ان تینوں دوستوں کے لیے بس ایک جیسا ہی دن لے کر آتی تھی۔ وہ چور ضرور تھے مگر دل کے سچے تھے۔ کہرا کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں نکلتے اور سحر سے پہلے واپس اپنی بستی لوٹ آتے۔ چوریوں سے ان کا پیٹ تو پل جاتا، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا، مگر ان کے پاس نہ کوئی آسائش تھی، نہ کوئی سہارا۔ غربت نے جیسے ان کے دروازے پر مستقل ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ان کے خواب بھی ان کی بستی کی دیواروں کی طرح کمزور ہو چکے تھے، مگر وہ تینوں پھر بھی ایک دوسرے کا حوصلہ بنے ہوئے تھے۔ ایک دن زید، جو ان سب میں سے زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار تھا، اس نے دونوں دوستوں کو پیغام بھجوایا کہ کہرا کی شمالی پہاڑی پر آ کر ملو، ضروری بات ہے۔ حارث اور معین نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جاگ اٹھی۔ وہ دونوں راستے بھر یہی سوچتے رہے کہ زید کو ضرور کوئی موٹی رقم ہاتھ لگی ہے، شاید وہ ہمیں کسی بڑی واردات میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ آنکھوں کے سامنے جو نظر آ رہا تھا وہ ان کی سوچ، امید اور خیال سے بھی بہت زیادہ الگ اور چونکا دینے والا تھا۔ ایسا منظر جو نہ صرف حیران کرتا ہے بلکہ انسان کے دل کو
اندر تک ہلا دیتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جب دونوں دوست پہنچے تو ان کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئیں۔ زید جو ہمیشہ ہنسی مذاق کرتا، معصوم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا، آج بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک ایسی پرچھائی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی نظریں دور خلا میں گم تھیں، جیسے وہ کسی گہرے خیال میں ڈوبا ہو۔ حارث اور معین نے ایک دوسرے کی طرف چونک کر دیکھا اور ڈرتے ڈرتے زید کے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا زید؟ تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ زید نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، میرے عزیز دوستو، ہم کب تک یوں چھوٹے موٹے جرم کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے پھرتے رہیں گے؟ ہماری زندگی یوں ہی تنگ دستی میں گزر رہی ہے، نہ کوئی آسائش، نہ کوئی سہولت۔ ساری رات چوری کرتے ہیں، دن بھر چھپتے پھرتے ہیں، اور پھر بس 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہوتی ہے۔ کیا یہی زندگی ہے؟ اس کی آواز میں ایک درد تھا، ایک تھکن جو سیدھی دل کو جا لگی۔ زید نے اپنا خیال ان کے سامنے رکھا۔ سنا ہے کہرا، اسکندریہ اور منصورہ میں بڑے بڑے تاجر بستے ہیں جن کے گھروں میں دولت کے انبار لگے ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک تاجر کے ہاں ایسا ڈاکہ ڈالیں جو ہماری زندگی بدل دے تو ہمیں بار بار خطرہ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بس ایک وار، ایک بڑی چوری، اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک سکون۔ زید کی بات نے دونوں دوستوں کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ حارث نے آہستہ سے کہا، تمہاری بات دل کو لگتی ہے، لیکن ہم کس تاجر کو نشانہ بنائیں گے؟ زید نے ایک سکیم ترکیب دی، ہم تینوں اگلے 15 دن کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں کہرا کے اندر چھان بین کروں گا، معین تم اسکندریہ جاؤ، اور حارث تم منصورہ جا کر جائزہ لو۔ ہم دیکھیں گے کہ کہاں چوری کرنا سب سے آسان اور فائدہ مند ہے۔ ٹھیک 15 دن بعد اسی چوٹی پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تینوں دوست ایک دوسرے سے گلے ملے، جیسے ایک نیا خواب بانٹ رہے ہوں، جیسے زندگی میں پہلی بار انہیں کوئی روشنی کی کرن دکھائی دی ہو۔ اور پھر اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی تینوں اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے ایک مہینے میں۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب وہ دوبارہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ملے تو ان کے چہروں پر تھکن بھی تھی اور امید بھی۔ زید اور حارث نے بتایا کہ انہوں نے دولت مند تاجروں کے محل دیکھے، لیکن سیکورٹی سخت تھی، ہر گلی میں گشت، ہر دروازے پر پہرا۔ اگر ذرا سی بھی لغزش ہو جاتی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ تب معین نے ایک جگہ عجیب انکشاف کیا، میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں مال بھی بہت ہے اور پہرا بالکل نہیں۔ زید اور حارث حیران رہ گئے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں مال بھی ہو اور خطرہ بھی نہ ہو؟ معین نے راز کھولا، اسکندرہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کا کچا سا مکان ہے، اور ایک گودام میں ایک پرانا صندوق رکھا ہے جس میں اشرفیاں اور زیورات چھپے ہیں۔ یہ مجھے اسی بستی کی ایک اور بوڑھی عورت نے چاندی کے سکوں کے لالچ میں بتایا۔ اگر ہم احتیاط سے کام لیں تو یہ ہمارا سب سے کامیاب وار ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے برسوں کی محرومیوں کے بعد انہیں امید کی کوئی کرن دکھائی دی ہو۔ اب ان کی منزل طے ہو چکی تھی، بوڑھی کا صندوق اور ایک نئی تقدیر۔ تینوں دوست اپنے گھوڑوں پر سوار، امید اور لالچ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بوڑھی عورت کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دن کا سورج ڈھل چکا تھا اور شام کے سائے تیزی سے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ ایک پرانی سے سرائے میں پہنچے، جہاں انہوں نے تھکاوٹ اتارنے کے لیے تھوڑا آرام کیا، کھانا کھایا اور سورج غروب ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی نظریں بار بار آسمان پر جا ٹکتیں، جیسے رات والا اندھیرا ہی ان کے خوابوں کا دروازہ کھولنے والا ہو۔ آخر کار جب رات چھا گئی اور گلیوں میں سناٹا پھیل گیا تو تینوں دوست خاموشی سے سرائے سے نکلے اور بوڑھی کی مکان والی گلی میں جا پہنچے۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ انہوں نے ہر زاویے سے حالات کا جائزہ لیا،
تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ گلی سنسان ہے تو وہ دھیرے سے مکان کے قریب جا پہنچے۔ ان کا تجربہ اور ہوشیاری انہیں بتا چکی تھی کہ مکان کے اندر اس وقت صرف وہی بوڑھی عورت موجود ہے جو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ قریب ایک نوجوان لڑکی شاید اس کی مدد کو آئی تھی، کچھ دے کر واپس جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی، تینوں دوست چپکے سے مکان میں داخل ہوئے اور سیدھا اس صندوق تک پہنچے جس کے بارے میں معین نے بتایا تھا۔ صندوق بھاری ضرور تھا، لیکن وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر باہر نکلے اور ایک گھوڑے پر باندھ کر شہر کی حدود سے دور نکل گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر وہ یہ صندوق لے کر شہر میں داخل ہوں گے تو ضرور کسی کی نظر میں آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی محفوظ مقام پر چھپا دیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک پرانا، سنسان اور کھنڈر نما قلعہ نظر آیا جو صدیوں سے ویران پڑا تھا۔ وہ صندوق لے کر اس قلعے کے اندر پہنچے اور ایک محفوظ جگہ پر اسے چھپا دیا، لیکن جیسے ہی وہ صندوق رکھ رہے تھے ان کی نظر ایک تھیلے پر پڑی جو صندوق کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس تھیلے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور باقی سامان بعد میں لے جائیں گے۔ تھیلا زید کے حوالے کیا اور تینوں دوست واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن تو انہوں نے سکون سے گزارا، لیکن رات ہوتے ہی زید کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے وہ تھیلا کھولا تاکہ سکے گن سکے، لیکن جب اس نے گنتی شروع کی تو حیرت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھیلے میں تھوڑے بہت نہیں، پورے 5000 سونے کے سکے موجود تھے۔ وہ بار بار گنتی کرتا رہا لیکن تعداد وہی رہی۔ خوشی اور حیرت کے عالم میں جب وہ تھیلا دوبارہ بند کرنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ تھیلے کے اندر کچھ اور بھی ہے۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو ایک چٹھی ہاتھ آئی۔ چٹھی کھولی اور جو کچھ اس کے اندر لکھا تھا وہ پڑھ کر زید کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس چٹھی میں کچھ ایسا راز چھپا تھا جو نہ صرف اسے بلکہ ان تینوں دوستوں کو کہرا کے مشہور ترین تاجروں میں تبدیل کر سکتا تھا۔ اس نے وہ چٹھی دوبارہ تہہ کی، تھیلے کو سنبھالا، زمین کے نیچے دبا دیا اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کے دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، ہم نے یہ چوری کیوں کی؟ یہ چٹھی ہمارے ہاتھ کیسے لگی؟ کیا قسمت نے ہمارے کے لیے کوئی نئی راہ چن لی ہے؟ رات کے اندھیرے میں زید کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا جا رہا تھا اور اس کا دل سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ زید جیسے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا، اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر دونوں چونک گئے اور پریشانی میں بولے، زید خیریت ہے؟ کہیں چوری کا راز تو نہیں کھل گیا؟ کہیں وہ سونا چوری تو نہیں ہو گیا؟ زید نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ مال واپس کرنا ہوگا۔ زید نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ مال واپس کرنا ہوگا۔ دونوں دوست حیرت سے اسے گھورنے لگے جیسے ان کے کانوں پر یقین نہ آیا ہو، اور ایک نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی بڑی دولت، اتنا خطرہ، اور اب واپسی، آخر وجہ کیا ہے؟ زید نے آہستگی سے وہ تھیلا کھولا اور کہا، جب میں نے اس کے اندر وہ چٹھی پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک میں چور ضرور ہوں، مگر اتنا بے حس نہیں ہوں کہ ایک ماں کی بیٹی کے لیے سنبھالی گئی امانت کو ہڑپ کر جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ چٹھی ان کے سامنے رکھ دی۔ دونوں دوستوں نے جیسے ہی چٹھی پڑھنا شروع کی ان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ چٹھی میں لکھا تھا، اے میری پیاری بیٹی، جب تم نے یہ چٹھی پڑھ رہی ہوگی تو شاید میں تمہارے پاس نہ ہوں، لیکن یہ دعا ضرور ہے کہ تمہاری زندگی میں آسانی آ چکی ہے۔ جس دن تم یہ صندوق کھولو گی، یاد رکھنا یہ تمہارا حق ہے۔ تمہارے شوہر نے تمہیں اس دولت کی وجہ سے تانے دیے، تمہارا کردار مشکوک بنایا اور لوگوں کی باتوں میں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم خالہ کے گھر چلی جاؤ، لیکن میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی، ہر سونا، ہر زیور، ہر سکہ اس صندوق میں تمہارے لیے رکھا ہے تاکہ جس دن تم واپس آؤ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ بیٹی، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ پڑھ کر زید کی آواز دنگ رہ گئی اور آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن دوسرے دوست اب بھی ہچکچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا،
زید، یہ صرف ایک چٹھی ہے، اس کی بنیاد پر ہم اتنی بڑی دولت نہیں چھوڑ سکتے۔ زید نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہارا حصہ میں کہیں اور سے چرا کر ہی تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ مال، یہ امانت میں واپس کر کے دم لوں گا۔ اس کی باتوں میں اتنی سچائی تھی کہ دونوں دوست خاموش ہو گئے۔ پھر تینوں دوست دوبارہ اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے، وہی صندوق، وہی زیورات اور سکے لے کر۔ جب وہ دونوں بوڑھی عورت کے گھر پہنچے تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ بوڑھی عورت دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی پڑوسن لڑکی اس کے قریب بیٹھی زوروں قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے وہی صندوق اسی خفیہ کمرے میں واپس رکھ دیا جہاں سے چرا کر لائے تھے، اور بستی والوں کے ساتھ مل کر بوڑھی کا جنازہ اور تدفین کی۔ اس کے بعد زید کے دونوں دوست واپس چلے گئے، مگر زید نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس بوڑھی کی بیٹی واپس نہیں آتی وہ یہ امانت اسے سونپے بغیر نہیں جائے گا۔ کچھ دن بعد جب وہ لڑکی واپس آئی تو اپنے گھر میں زید کو دیکھ کر چونکی اور تیز لہجے میں بولی، تم کون ہو؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ زید نے دھیمے لہجے میں کہا، میں زید ہوں اور تمہاری ماں کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ سچ سچ بیان کیا، چوری، چٹھی اور ضمیر کی طرف۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ بھی ابھری، اور اس نے کہا، تم جیسے نیک دل انسان کو میں سزا کیسے دے سکتی ہوں؟ زید نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے گناہ سے پلٹنے کا موقع دے دیا، اور ایک بیٹی اپنی ماں کی آخری نشانی پا کر تن تنہا ہوتے ہوئے بھی خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی محسوس کرنے لگی۔ جب زید نے لڑکی کو کہا کہ اگر تم مجھے معاف کر دیا تو تم اپنی امانت حاصل کر لینا، اور پھر اس نے کہا، اب مجھے اجازت دے دو، اپنا خیال رکھنا، اور اگر کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، مجھے اپنا پیغام پہنچا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں آہستہ سے آنسو آئے، اور اس نے کہا، تم ایسا نہ کرو، یہاں تک آ گئے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، میں کہاں جاؤں گی؟ زید کی باتوں اور اس کے رویے نے اس لڑکی کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں زید کی دیانتداری اور اس کے انسانیت کے لیے کیے گئے اقدامات کا احترام کرتی تھی۔ لڑکی نے کہا، جتنی رقم میرے پاس ہے وہ تمہاری ہے، تم لے لو اور اسی علاقے میں کہیں کاروبار شروع کر لو۔ زید نے اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کیا اور پھر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر میں تمہارا اس رشتے میں کیا لگتا ہوں کہ میں تمہاری رقم لے لوں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو رشتہ بن سکتا ہے، یہ جو امانت تم نے واپس کی ہے یہ تمہاری ہی امانت ہے، وہ تمہارے دل میں جو سچائی اور عزت ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر زید کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑا فیصلہ کر لیا، لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے رہن سہن کی بنیاد رکھی اور یہ رشتہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہو گیا۔ چند دنوں بعد زید نے اسکندریہ کے بازار میں تجارت شروع کر دی۔ اس کے پاس اتنی رقم آ چکی تھی کہ اس نے فوراً کاروبار میں سرمایہ کاری کی، اور پھر اس کی بیوی جو اس کی بوڑھی عورت کی بیٹی تھی نہ صرف بہت ذہین تھی بلکہ تجارت میں ماہر تھی۔ اس نے زید کی مدد کی اور جلد ہی زید نے اسکندریہ کا سب سے بڑا تاجر بن کر اپنے کاروبار کو اتنا وسیع کر لیا کہ اس کا نام شہر کے ہر گوشے میں سنائی دینے لگا۔ زید کا کاروبار نہ صرف اسکندریہ بلکہ پورے خطے اور پھر دیگر شہروں جیسے مصر، شام، حلب اور دمشق تک پھیل گیا۔ چند مہینوں میں زید نے اپنے تینوں دوستوں کو پیغام بھیجا کہ جو کبھی اس کے ساتھ چوری کرتے تھے اور وہ اس سے ملنے آئے۔ زید نے ان کے ساتھ کاروبار شروع کیا اور جو رقم وہ پہلے چوری کر چکے تھے وہ اب ان کے لیے نئے کاروبار کے آغاز کے لیے استعمال ہوئی۔ تینوں دوستوں کی ایمانداری، محنت اور عزم نے ان کے کاروبار کو اتنا پھیلایا کہ وہ اب پورے بازار کے مالک بن گئے اور ان کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر ان کے محفلوں میں مدعو کرنے لگے، اور زید کی ایمانداری، محنت اور دیانتداری نے اس کو وہ مقام دیا جس کا وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔